بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے درس قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں سورۃ البقرہ، تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے آیت الکرسی کی تلاوت، ترجمہ اور اس کے فضیلت پر کچھ باتیں سنی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اگلی درس میں اور بھی مزید 2-3 باتیں جو بہت ہی اہم ہیں ہمارے لیے، انشاءاللہ وہ قسط وار پیش کی جائیں گی۔ آج اسی آیت الکرسی کے بارے میں ایک دعویٰ ہے اور اس کی تقریباً 11 دلیلیں ہیں، اور انہی 11 دلیلوں پر مشتمل تقریباً اس میں سے 4 باتیں انشاءاللہ آج پیش کی جائیں گی جو ہم تمام لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ پہلی بات جو ہم نے جانی تھی وہ آیت الکرسی کا ترجمہ، تلاوت اور مختصر اس کی فضیلت۔ آج کے درس میں ہم جانیں گے انشاءاللہ اس آیت کی دعویٰ اور اس کی دلیلیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے پہلے لفظ میں فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ دعویٰ ہے۔ اب اس کی کل 11 دلیلیں ہیں۔ ان دلیلوں کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ جس دن اللہ کا بندہ ان دلیلوں کے ذریعہ سے اللہ کے الوہیت کو سمجھ جائے، سمجھ لو کہ اس کی زندگی اگر اس کے اوپر وہ عمل کرتا ہے تو بیڑا پار ہو جائے۔ لیکن اگر اس نے ذرہ برابر بھی ان دلیلوں کی مخالفت کی تو اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ قرآن سے مخالفت کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے، اور اللہ اور اس کے احکامات کی مخالفت کرنے والے کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اس لیے آج کے دعوے کی جو پہلی دلیل ہے وہ ہے الحی۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں بندوں کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، زندہ رہے گا، اسے کبھی فنا اور موت نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سورۃ الرحمن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، کل من علیہا فان، جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہیں، زمین پر ہے، سب فنا ہو جائیں گی، اور تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا، اسے کبھی فنا نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی انتہا۔ اس تعلق سے اگر ہم تھوڑا سا گہرائی میں جا کر کے دیکھیں تو ایک روایت ہمیں ملتی ہے جس کے راوی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، اس سے پہلے نہ کوئی چیز ہے اور نہ ہی اس کے بعد۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت آپ کو ملے گی، کتاب التوحید میں، باب وکان عرشہ علی الماء، حدیث نمبر 7418 نمبر میں۔ اس کے بعد یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ دنیا کی ساری چیزیں موت کے آغوش میں آئیں گی، آسمان فنا ہو جائے گا، زمین فنا ہو جائے گی، زمین اور آسمان کے درمیان کی مخلوقات فنا ہو جائیں گی، ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین ختم کر دے گا، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے باقی ہے، ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس لیے کئی سارے ایسے مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم ایسی ذات سے مانگو جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، جسے کبھی وفات نہیں ہے، جسے کبھی فنا نہیں ہے۔ اور ایک بڑی مشہور و معروف روایت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ بنائے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ایک جملہ کہا تھا اپنے تمام ساتھیوں کے سامنے، من کان یعبد محمدن کان محمدن قد مات، کہ جو بندہ اب تک دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہا تھا، اسے سن لینا چاہیے کہ محمد کی موت ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن کان یعبد اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ رب العالمین کی بندگی کر رہا تھا وہ اللہ کی ذات، وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، کبھی اسے موت نہیں آنی ہے۔ یعنی جو بندہ زندے آدمی کی، زندے جو ہے رب کی عبادت کرتا ہے، وہی اصل میں اپنے حقیقی معبود کی عبادت کر رہا ہے، اور جو مرنے والے پھر دوبارہ زندہ کیے جانے والے کی عبادت کرے گا، وہ اپنے حقیقی معبود کی عبادت نہیں کرنا۔ بڑی معروف روایت ہے، بہت سارے واعظین، خطبہ، ناصحین اس آیت کو، اس حدیث کو خطبات میں اپنے بیان کرتے ہیں۔ ان کو جاننا چاہیے کہ بہت ہی اہم عقیدہ ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کی ذات کو چھوڑ کر دیگر مخلوقات کو وہ حیات زندگی دے رہے ہیں، وہ حیات دے رہے ہیں، جو ان کے مرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے انہیں میت کہا، تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی شان میں ایک تو گستاخی کر رہے ہیں، دوسرے اللہ رب العالمین کے اس عقیدے کے اندر اپنا عقیدہ گھسیڑ کر کے ایک میت کے زندہ ہونے کا عقیدہ لوگوں کے درمیان زندہ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو ایسے لوگوں سے جوڑ رہے ہیں جو مکمل شرک اور بدعات ہیں، جو ضلالت ہے، گمراہی ہے، ایک انسان کو جنت جانے سے روکنے کے سارے اسباب اور ذرائع ہیں۔ اس لیے کسی بھی مخلوق سے وہ کام نہیں کروانا چاہیے یا کرنا چاہیے جو چیز اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کی زندگی، اللہ رب العالمین ہمیشہ سے زندہ ہے، وہ زندہ رہے گا، اسے کبھی فنا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی انسان مرنے کے بعد کسی دوسرے انسان کو رغلائے کہ فلاں انسان سے توسل حاصل کیا جائے، فلاں انسان سے جو ہے قرب حاصل کیا جائے، ان کو زندہ سمجھ کر کے ان سے مانگا جائے، ان سے دعائی کی جائے، ان سے منت اور سماجت کی جائے، یہ سارے کے سارے اعمال اکارت اور برباد اور بیکار ہیں، اور اللہ رب العالمین کو 1% بھی یہ چیزیں قبول نہیں ہیں۔ اس کے بعد میں کیسے انسان اللہ رب العالمین کے فیصلے پر موت کے آغوش میں جاتا ہے، اور پھر دوبارہ انسان اس کو زندہ سمجھ کر کے اپنا معبود بھی سمجھنے لگتا ہے، اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھنے لگتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کی کچھ آیتیں اتاری ہیں، اور اللہ رب العالمین کی حیات کا تذکرہ اس کے اندر کیا ہے، جس سے تمام لوگوں کو یہ عقیدہ دینا چاہے رب العالمین کہ اللہ ہی ہمیشہ سے زندہ ہے، وہی ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اسی زندے کی عبادت ہمارے لیے بہت ضروری ہو۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 سے پہلے جو ہے یہ آیت گزر چکی ہے کہ دنیا کے لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے انہیں بے جان رکھا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی بخشی، دنیا کے اندر انہیں پیدا فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں بے جان کر دے گا دنیا سے، وہ برزخی زندگی میں چلے جائیں گے، دنیا کی زندگی سے یہ بے جان ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ہے کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ رب العالمین کا انکار کر سکتے ہو، وکنتم اموات، جبکہ تم جو ہے میت ہو، تم مر چکے ہو۔ مرنے والا اللہ رب العالمین کا انکار کیسے کرے گا؟ یعنی گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعہ انسانوں کو یہ بات باور کرائی ہے کہ انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے موت اور زندگی رکھی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دنیا کے اندر زندگی دے کر بھیجتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھیج کر انہیں فوراً موت دے دیتا ہے، یا کچھ دنوں کے بعد موت دیتا ہے، انہیں موت آنی ہی آنی ہے۔ تو جو آدمی مرتا اور زندہ ہوتا ہو وہ آدمی کبھی کسی کا معبود نہیں بن سکتا، اور جو لوگ آج دنیا کے اندر مخلوق کو اپنا معبود سمجھے ہوئے ہیں انہیں اس آیت کے ذریعہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم يخلقون اموات غیر احیاء، بڑی پیاری آیت ہے یہ، سورہ نحل کی آیت نمبر 20 اور 21۔ اور وہ لوگ جنہیں
وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہے ساری چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ مخلوق کسی چیز کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، چاہے وہ کتنی بڑی مخلوق ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردے کو زندہ کیا، لیکن آپ کا اگر عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا ہے تو آپ کا یہ عقیدہ باطل اور غلط ہے۔ کیسے باطل؟ اس لیے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بذات خود زندہ نہیں کیا، بلکہ جب اللہ رب العالمین نے ان کو یہ معجزہ، یہ قوت عطا فرمائی تو اس کے ساتھ ایک جملہ جوڑ دیا کہ اے عیسیٰ، جب بھی تم اپنے سامنے کسی ایسے معجزات کو ظاہر کرو گے تو اللہ رب العالمین کی اجازت وہاں پر تمہاری زبان سے نکلنا ضروری ہوگا۔ قم باذن اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام ایسے نہیں کہتے تھے کہ میرے حکم سے تم زندہ ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام جب بھی کسی معاملات کے سامنے اللہ رب العالمین کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے، کسی کو زندہ کرنا چاہتے، کسی کے ساتھ کوئی معجزہ پیش کرنا ہوتا تو اللہ رب العالمین کا وہاں پر ذکر کرتے، قم باذن اللہ، اے مردے کھڑے ہو جا، تو مردہ زندہ ہو کر کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ ہر معاملات میں اللہ رب العالمین کی اذن موجود تھی۔ اللہ کی اجازت کے بغیر عیسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی طاقت، کوئی قوت نہیں تھی کہ وہ کسی کو زندہ کر دیں۔ اور اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دنیا کے کسی اور انسانوں نے دوبارہ کسی کو زندہ نہیں کیا، اللہ کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے معجزے کے طور پر پرندوں کو ختم کیا، ان کی نگاہوں کے سامنے پرندوں کو کاٹ کر کے انہوں نے بوٹیاں بنا کر کے اڑائی، پھر انہیں بلایا، سب زندہ ہو کر کے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک مظاہرہ لوگوں کے سامنے کرنا چاہ رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے۔ عزیر علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا کہ عزیر علیہ السلام کو بھی موت پر یقین نہیں تھا، تو اللہ رب العالمین نے عزیر علیہ السلام کو موت دے دی۔ 100 سال تک وہ مر گئے، انتقال ہو گئے، پڑے گئے۔ اس کے بعد 100 سال کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کی، انہیں کسی مخلوق نے زندہ نہیں کیا۔ اسی طرح سے اصحاب الکہف کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے 309 سال تک مردہ کر دیا، پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا، پھر اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا کے حالات کو دیکھا کر کے پھر دوبارہ انہیں موت دے دی۔ یہ ساری چیزوں پر قادر صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، کسی اور مخلوق کی اختیارات ان چیزوں پر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے 40 سالہ، نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی گزاری۔ آپ نے کسی مچھر کو مارنے کے بعد دوبارہ اسے زندہ نہیں کیا، اور نہ ہی آپ سے کہیں کوئی ایسا معجزہ صادر ہوا کہ آپ نے مرنے کے بعد دوبارہ کسی کو زندہ کیا ہو۔ اگر آپ بھی مرنے کے بعد کسی کو زندہ کرتے تو اس میں بھی اللہ رب العالمین کی اجازت کا عمل دخل ہوتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی معجزہ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا۔ اور آج دنیا میں بڑے بڑے بزرگان اپنے نام کے پیچھے ایسا جو ہے کرامت ظاہر کر رہے ہیں کہ بھئی ان کے سامنے، ان کی شان میں اگر گستاخی کر دی جائے تو یہ تمہیں موت دے سکتے ہیں، تمہیں زندگی بھی دے سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی کرامتیں کرنے والے یہ اللہ کے ولی نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے دشمن ہیں۔ شیطانی قوتیں اور شیطانی طاقتیں انہیں، دجالی جو ہے فتنہ انہیں آ گھیرا ہوا ہے، جن کے آڑ میں یہ لوگ تمہارے سامنے ایسے کرامات ظاہر کرتے ہیں جو کرامات نہیں بلکہ استدراج ہے، جو ان کے شیطانی حربوں سے جو ہے حاصل کی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کو ہم تمام لوگوں کو ہمیشہ زندہ مان کر اسی سے اپنے تمام حاجات کو پوری کرنے کے لیے استفسار کرنی چاہیے اور اسی کی بندگی کرنی چاہیے، اس کے علاوہ ہماری بندگی کے لائق کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں ایک شاعر بڑے بہترین انداز میں حالی شاعر بہت ہمارے ہندوستان کے گزرے ہیں، انہوں نے چند اشعار لکھے ہیں اللہ رب العالمین کی حیات اور دنیا کی جو بے ثباتی پر۔ وہی ایک ہے جس کو دائم بقا ہے، جہاں کی وراثت اسی کو سزا ہے، سوا اس کے انجام سب کا فنا ہے، نہ کوئی رہے گا نہ کوئی رہا ہے، مسافر یہاں ہیں فقیر اور غنی سب، غلام اور آزاد ہیں رفتنی سب۔ یعنی غلام اور آزاد سب کو ایک دن چلے جانا ہے، کوئی دنیا کے اندر باقی نہیں بچے گا، وہی ہمیشہ سے ہے، وہی ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو یہ لفظ الحی یہ دلیل ہے اللہ رب العالمین کے حقیقی معبود ہونے کی، گویا کہ حقیقی معبود وہی ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور دوسری دلیل، اللہ لا الہ
کی جو دوسری دلیل ہے وہ القیوم ہے، الحی کے بعد۔ قیوم کیا ہے؟ قیوم یہ قامہ یقومو سے باب فیول کے وزن پر ہے، فیعول۔ اصل میں یہ قیوم تھا، قاف یا واو واو میم، قیومن۔ پہلی واو کو یا سے بدل دیا گیا، پھر پہلی یا کو دوسری میں ادغام کر دیا گیا تو کئی ہو گیا۔ اس کے بعد یا کے اوپر تشدید دے کر کے واو پر جزم دے کر کے قیوم بنا دیا گیا، یعنی وہ کسی سہارے کے بغیر خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس کا جو اصل معنی ہے قیوم کا، وہ قیوم کا معنی ہے کہ بغیر کسی دوسرے کے سہارے کے وہ خود قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم کیا ہوا ہے، تھامے ہوئے ہے، روکے ہوئے ہے، اس کو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک معنی یہ کیا گیا ہے القیوم کا۔ جیسے دنیا میں اگر کوئی انسان یہ کہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، ایک لمحہ کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے القیوم کے ذریعہ سے اس بندے کو جس نے یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کیا ہے اس کو کہنا چاہا ہے کہ تم ایک سیکنڈ بھی اس کائنات کو روک نہیں سکتے، تھام نہیں سکتے، اس کو اپنے اختیار میں لے نہیں سکتے، اس کے اوپر تمہارا اختیار چل نہیں سکتا۔ اس کے اوپر قیومیت اگر کسی کی ہے تو رب العالمین کی، اللہ تعالیٰ کی، جو تمہارا حقیقی معبود ہے، وہی قائم ہے، وہی تھامے ہوئے ہے، وہی روکے ہوئے ہے، وہی اس کے اوپر اختیار رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ خود اس کے دل کی دھڑکن، سانس کی رفتار، پیشاب پیخانے کا نظام، خون کی گردش، نیند اور بیداری، حتیٰ کہ زندگی اور موت، کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جو انسان کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، تو دوسروں کو کیا تھامے گا؟ وہ دوسروں کی ضرورات کو کیا پوری کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی الوہیت کو پیش کیا نمرود اور شداد کے سامنے، تو انہوں نے اپنے آپ کو بڑا فل پاور بتلایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہو، مانتے ہو، تو ایک میرے سوال کا جواب دے دو۔ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے۔ تم اگر اپنے آپ کو رب کہتے ہو تو تم ایک کام کرو، سورج کو مغرب سے نکالو اور مشرق میں ڈباؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو پیش کیا، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو ان بڑے بڑے سورماؤں کے پرکھچے اڑ گئے، دانتیں کھٹے ہو گئے، کچھ نہ بنی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کا آرڈر دے دیا۔ یہاں پر اسی بات کو اللہ رب العالمین نے واضح کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی اپنے آپ کو بڑا کہنے کی کوشش کرے گا، جبکہ اس کے اختیار میں ایک مچھر کا پر بھی نہیں ہے، اس کا اللہ رب العالمین اس کو وہیں پر تہس نہس کر دے گا۔ دنیا کے اندر بے شمار ایسی قومیں، بے شمار ایسے لوگ آئے جنہوں نے اس طرح سے بننے کی جسارت اور ہمت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں تہس نہس کر دیا۔ آپ مردود اقوام کے واقعات پڑھیے قرآن کے اندر، شداد، نمرود، حامان، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، اصحاب مدین، اصحاب الایکا، اصحاب الرس، یہ سب کون تھی؟ یہ سب انا ربکم الاعلی کہنے والی جماعتیں تھیں، بڑے بڑے سرداران تھے۔ اللہ رب العالمین نے ایک چیز کا، ایک تنکے کا بھی مالک انہیں بنا کر کے نہیں رکھا، بلکہ ان کو ایسے تہس نہس کیا کہ پوری دنیا کے لیے اللہ رب العالمین نے عبرت بنا دیا۔ گویا کہ دنیا کے اندر اگر ہمارا کوئی حقیقی معبود ہے تو لا الہ الا اللہ، جس کو ہم اللہ لا الہ الا اللہ کے ذریعہ سے یاد کرتے ہیں، تو گویا کہ وہی ہمارا حقیقی معبود ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا، کائنات کو ہمیشہ سے تھامے ہوئے ہے، ہمیشہ تھامے رہے گا،
اور خود اپنے آپ کو بھی وہ تھامے ہوئے، اپنے آپ کو بھی وہ قائم کیے ہوئے، اس کی قیومیت میں کسی کا دخل نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ جو لوگ دنیا کے اندر آج لوگوں کو اپنا دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کا یہ عقیدہ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، سورہ فاطر کی آیت نمبر 41 ہے کہ بے شک اللہ ہی ہے آسمان کو اور زمین کو تھامے رکھتا ہے اس سے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹیں، یعنی زمین اور آسمان اس کا جو بیلنسنگ ہے یہ سارا کا سارا انحصار اللہ رب العالمین کی ذات پر جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ اس کی بیلنس کو کوئی قبول نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی تھام سکتا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے اللہ رب العالمین اگر ان بیلنس کو ان بیلنس کر دے تو اللہ رب العالمین کی اس پوری کائنات کے نظام کو درہم برہم کر دیا جائے، ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ جائیں۔ مثال کے طور پر ابھی حال ہی کے اندر میانمار کے اندر زلزلہ آیا، 7.7 کا جو ہے ٹمپریچر تھا، حرارت تھی اس کے اندر، جو جھٹکا تھا جس کے اندر سے بڑی بڑی بلڈنگیں تہس نہس ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جس خطے میں چاہے اپنے اس قوت کو ظاہر کر سکتا ہے، تھمی ہوئی چیز کو اللہ رب العالمین ہلا سکتا ہے، جھنجھوڑ سکتا ہے۔ اللہ کی شان کتنی بڑی ہے۔ گزشتہ سال آپ لوگوں نے دیکھا ٹھنڈ کے زمانے میں، بارش کے زمانے میں ترکی کے اندر زلزلہ آیا، اتنا خطرناک زلزلہ جس میں تقریباً لاکھوں لوگ تباہ و برباد ہو گئے، ویرانیاں ہو گئی، گھر جو بڑے بڑے جو ہے محلات تھے، بلڈنگیں تھی، عمارتیں تھی، ٹوپی گر جانے والی ایسی ایسی بڑی بڑی عمارتیں تھی، اللہ تعالیٰ نے سب کو زمین دوز کر دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اور انسان کہتا ہے کہ میرے اختیارات چل رہے ہیں، میں تمہارا خدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں اس زمین پر، اس آسمان پر۔ اس کو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑنا چاہے، زلزلہ دینا چاہے، جھٹکا دینا چاہے، اللہ تعالیٰ جس خطے کو بھی اختیار کرے وہاں پر اس چیز کو جھنجھوڑ سکتا ہے۔ اللہ اس کے اوپر مالک ہے۔ انسان اس چیز کا خالق نہیں ہے، انسان اس چیز کا مالک نہیں ہے۔ اس پر غور کرنا چاہیے کہ جب اللہ ہی ہمارا ہر چیز کا خالق، مالک، مدبر، منتظم ہے تو ہم کو اسی کے اس بنائی ہوئی چیز پر غور کرنا چاہیے۔ اور تیسری دلیل بہت ہی اہم دلیل ہے، الحی القیوم کی بعد لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ بہت اہم پوائنٹ۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جس کو کبھی نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اونگ آنا، نیند آنا یہ مخلوق کی صفت ہے، خالق کی صفت نہیں ہے یہ۔ اور اگر کوئی بندہ خالق کی صفت میں اس صفت کو گھسیڑنا چاہتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو برباد کرنا چاہ رہا ہے، اپنے عقیدے کو خراب کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ قائم ہے، تھامے ہوئے ہے، قیومیت اس کے اختیارات میں ہے اور اسے کبھی اونگ اور نیند نہیں آتی۔ سنتن اصل میں وسنن تھا، اس کے اندر تعدیل کا قاعدہ واقع ہوا ہے۔ جیسے وعدن اصل میں عدتن تھا، واو حذف کر کے آخر میں تا لے آئے، مانا ہے نیند سے پہلے آنے والی جھونکے، آنے والے غنودگی، آنے والی اونگ۔ جب آدمی سونے اور جاگنے کے درمیان ہوتا ہے، آدھا ادھر رہتا ہے آدھا ادھر رہتا ہے، ابھی وہ جھپکی مارتے رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں اونگ آنا۔ اللہ رب العالمین کی صفت میں سے سنا کو نکال دیا گیا ہے۔ اور دوسری جو اس سے بڑی صفت ہے سنا کے بعد جو آتی ہے، جس کو ہم نوم کہتے ہیں، سونے کی صفت، ان دونوں چیزوں کو اللہ رب العالمین نے خارج کر دیا ہے اپنی زندگی سے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ ہی نیند آتی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کو ایک لمحے کے لیے اونگ آ جائے تو پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے، آسمان زمین الٹی ہو جائے، آسمان نیچے ہو جائے، زمین اوپر ہو جائے۔ اللہ کی شان ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین اپنی عرش پر مستوی ہو کر زمین و آسمان کو اس کی جگہ پر قائم کیا ہوا ہے، اس کی جگہ پر باقی رکھے ہوئے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی ذات کو نیند اور اونگ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور پوائنٹ کی میں آپ کو بتلا دوں کہ جو لوگ دنیا کے اندر اپنے جیسے مخلوق سے ان کے مرنے کے بعد
ان کو زندہ سمجھ کر کے مانتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں. یہ آیت بتلا رہی ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ سنا اور نوم سے خالی نہیں ہے، انہیں موت کے بعد بھی اونگ اور نیند آتی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جو ان کی زندگی رکھی ہے، اس زندگی کے اندر جو برزخی زندگی ہے، جس زندگی کے بارے میں دنیا کے انسانوں کو کہا گیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندگی ایسی ہے جو تمہارے شعور میں نہیں آ سکتی، تم اس زندگی کے بارے میں ایک بات بھی نہیں جان سکتے ہو. اللہ تعالیٰ ان کو مرنے والے کو کیسے کہا، کس حال میں، کس کیفیت میں رکھا ہوا ہے، وہ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ کو علم ہے. ان سے اپنا تعلق توڑو اور ایسے رب سے اپنا تعلق جوڑو جس رب کو کبھی اونگ، نیند تو دور کی بات، اونگ تک نہیں آتی. تو اللہ رب العالمین کی یہ صفت بہت ہی اہم ہے ہم تمام لوگوں کے لیے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صبح کی نماز کے لیے طلوع آفتاب کے بعد بیدار ہوئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آ گئی اور آپ نیند کے آغوش میں چلے گئے. آپ جو ہے وہ نیند آ گئی. آپ کی فجر کی نماز، صبح کی نماز طلوع آفتاب کے بعد ادا ہوئی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کی صفات آپ کے اندر موجود ہیں. اللہ کے نبی اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے نبی اللہ کے بندے ہیں، اور بندوں کے اندر یہ اونگ اور نیند کی صفت پائی جاتی ہے. کبھی کبھار انسان سے غفلت ہو جاتی ہے کہ انسان فجر کی نماز میں سو جاتا ہے، اور یہ صفت چونکہ انسانی صفت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز چوک گئی، آپ نے سورج کے نکلنے کے بعد فجر کی نماز کو ادا کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس صفت سے تمام مخلوقات کو جوڑا ہے اور اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا ہوا ہے. کیونکہ اگر اسے اونگ یا نیند آ جائے اس کو اللہ رب العالمین، تو کائنات آپس میں ٹکرا کر فنا ہو جائے. اگر تجربہ کرنا ہو تو ہوشیار سے ہوشیار شخص کے دونوں ہاتھوں میں شیشے کا ایک ایک گلاس دے کر کے اسے ایک دو راتیں جگا کر کے تجربہ کر لے. یعنی دونوں ہاتھوں میں اس کے گلاس دے دو اور اس کو پکڑ کر کے بیٹھے رہو. آپ 2-3 گھنٹہ خالی اس کو بیٹھا دو ایک جگہ پر، 2 ہاتھ تو بہت دور کی بات ہے، اس کو اونگ آئے گی اور ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر کے گر جائیں گے اور وہ بے قابو ہو جائیں. اللہ رب العالمین کو اگر اونگ اور نیند آتی تو اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دنیا آج قائم نہ رہتی، آج دنیا کا نظام قائم نہ رہتا، ساری دنیا تہس نہس ہو جاتی. تو اب تک میں نے آپ کے سامنے 3 دلیلیں پیش کی ہیں ایک دعوے کی. انشاءاللہ ابھی 11 میں سے 3 نکالیں گے تو کتنا بچے گا؟ 8 دلیلیں ابھی باقی ہیں. انشاءاللہ ایک ایک دلیل پر سیر بحث آپ کے سامنے گفتگو آئے گی جو ہمارے عقیدے کو درست کرے گی. اور میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس عقیدے کو جان لیں گے تو میں اور آپ، ہم سب اللہ رب العالمین کے بہت قریبی بندے ہوں گے، بہت چہیتے بندے ہوں گے. اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں صحیح العقیدہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. امین. وصلی اللہ علی نبی کریم وبارک.